کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا۔ اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، تو من شدی من تو شدہ، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کے کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے۔ شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر انوار۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے، اور ایک اور بات بھی، جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں نا وہ ادب آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں، زیادہ نیڑے رہتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ادب کا معاملہ، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت صدیق اکبر نا بڑا ہی قریب رہتے تھے، اور ان کا قریب رہنا نا نبی پاک پسند بھی کرتے تھے۔ ایک دن نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے اضالۃ الخفا میں لکھا ہے، حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت میں، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں زور کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا۔ عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا۔ تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تک قریب رہتا تھا، میں دوڑا کہ ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں، کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہوئی، حضور حکم ہو۔ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ نہیں تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔